کیونکہ کچھ ضابطے زندگی کے لیے مقرر کر لیے جائیں تو بہتر ہے، ورنہ ان کے نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یعنی ضابطے مقرر نہ کرنے کی صورت میں ہمیں بنیادی طور پر کچھ نقصانات کا سامنا ہوتا ہے۔ اور اگر خواتین کا جانا ضروری ہی ہو مہمان کے سامنے تو کوشش کی جائے کہ عمر رسیدہ خواتین کو بھیجا جائے۔ یعنی گھر کی جو عمر رسیدہ خواتین ہیں، اگر گھر میں مرد نہیں ہیں تو عمر رسیدہ خواتین یہ کام کریں۔ کم عمر خواتین کو جو گھر کی ہیں انہیں مہمانوں کی خاطرداری میں مصروف نہیں کرنا چاہیے۔ اور پرانے زمانے کی بڑی بوڑھیاں تقریباً یہی کرتی تھی کہ اس قسم کے سارے کام اپنے ذمے لے لیا کرتی تھی، بہو بیٹیوں کو، پوتے پوتیوں کو، پوتیوں کو اور نواسیوں کو بالکل نہیں بھیجتے تھے وہ لوگ۔ تو وہ اس بات کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ تو ضابطے کا خیال جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب یہ تو ایک کلیہ ارشاد فرما دیا گیا نا، اس کلیے کے تحت ہمیں کسی قسم کے احتیاط سے منع نہیں فرمایا گیا، اس کی عزت ہی کرنا ہے نا۔ ہے تو یہ کام بہت مشکل، لیکن مہمان کی عزت یہی ہے کہ اسے سونے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے کوئی تکلیف نہ ہو، یعنی اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس کمرے میں مہمان ٹھہرتا ہے اس کمرے میں تقریباً اس کی ضرورت کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی فرض کر لیں کہ اگر اسے نماز پڑھنے کے لیے کسی اور ضرورت سے وضو وغیرہ کرنا ہو، یہ وہ جو بھی ہے، تو وہ سارا انتظام گھر میں ہوتا ہے، کمرے میں جس میں وہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اس میں سارا انتظام ہوتا ہے۔ یوں گھر کے لوگوں میں ایک رات میں کم سے کم اس کے گھلنے ملنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ تو بنیادی طور پر اس بات میں کچھ برائیاں تو کچھ اچھائیاں بھی ہیں کہ جب اس کی ضرورت کمرے میں پوری ہو جاتی ہے تو باہر کون لے کے جائے اسے، اور کیا ضرورت ہے لے جانے کی؟ جب کمرے میں ضرورت پوری ہو جائے گی تو وہ کسی کو آواز بھی نہیں دے گا۔ تو مہمان کی عزت جو ہے وہ ضروری ہے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ میزبان پہ کم سے کم بوجھ پڑے، بلکہ بوجھ نہ پڑے، جتنا جلد ہو سکے وہاں سے وہ رخصت ہو جائے، یہی عافیت کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کبھی کہیں مہمان جاتے ہیں تو گھر میں، یعنی جو میزبان ہے اس کے گھر میں انہیں جو سہولتیں حاصل ہو رہی ہیں بحیثیت مہمان، تو ان کا وہاں سے رخصت ہونے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ تو وہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ مہمانداری اگر بہت زیادہ بھی ہے تو 3 دن ہے۔ اصول تو یہ کہ 1 دن ہے، لیکن پھر بھی اگر بہت زیادہ بھی ہے تو 3 دن ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 1 دن تو مہمانی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر صدقہ کھاتا ہے۔ تو مہمان کو چاہیے تو یہی کہ وہ 1 دن کے بعد رخصت ہو جائے۔ اب 1 دن کے بعد وہ کیوں رخصت نہیں ہو سکتا؟ اگر مجبوری ہے، بہت ہی زیادہ مجبوری ہے، اور مہمان واقعی اتنا بیمار ہو گیا کہ اسے گھر سے بھیجنا ہی مشکل ہو گیا، تو یہ تو ایک الگ اصول ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ اسے رہنا نہیں چاہیے، یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ اسے نہیں رہنا چاہیے، اور تیسرے دن اسے رخصت ہو جانا چاہیے۔ ہونا تو افضل تو یہی ہے کہ 1 دن کے بعد وہ اجازت لے لے کہ میں جا رہا ہوں۔ اب مہمان کی قسمیں، مہمان کی صورتیں، یہ ساری باتیں تو تفصیلات ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ہماری معاشرتی ضروریات کے مطابق کہ کسی کے اگر کسی کی ماں جاتی ہے تو بہرحال وہ مہمان نہیں ہے، کسی کے کسی کے والد جاتے ہیں تو وہ مہمان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو گھر ہی ان کا ہے۔ تو بہرحال اس میں بہت سارے پہلو ہیں، ان سارے پہلوؤں کا جائزہ وقت اور حالات کو دیکھ کر لیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔